बीमारों के लिए दुआ हाँ मेरा भी थोड़ा उनको आइस दाग भी था लेके दो यार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथी थोड़ा सा करीब हो जाएं कि आज थोड़ा सा करीब हो जाएं, हदीस के ऊपर भी अमल हो जाएगा और जो साथी बाद में आने वाले उनके लिए
آسانی بھی ہوگی. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ صاحب کو عزت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے. آپ نے حدیث پر عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير یا ارحم الراحمین. حمد و ثنا، تمام تر کبریائی بڑیائی، تمام تر عطائی شہنشائی، تمام تر تعریفات، تسبیحات، تمحیدات، تکبیرات، تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے، اور درود و سلام آقا دو جہان، امام الانبیاء، امام المجاہدین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے. ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیو، بھائیو، دوستو، صاحبو، عزیزو، میری دلی دعا ہے میرا خالق، میرا مالک ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. رمضان المبارک کا رحمتوں بڑا برکتوں بڑا مہینہ ہے، اور یہ رحمتوں اور برکتوں کی گھڑیاں ہیں. میرا خالق، میرا مالک ہم سب کی نجات فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے. اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے.
ہمارے والدین اساتذہ محسنین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب میں ایمان اور تقوی پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم میں پرہیزگاری پیدا فرمائے، ظاہری اور باطنی اللہ تعالیٰ ہمیں حیا عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں ذکر فرمایا، مسلمانوں، ایمان والوں، اہل ایمان، کلمہ جنہوں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزوں کی فرضیت کا اصل مقصد، روزوں کے نزول کا اصل مقصد، اس عبادت کے فریضے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ میں تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، آپ کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اللہ جل شانہ نے اس لیے ان روزوں کو مجھ پر، آپ پر اور تمام امت مسلمہ کے مسلمانوں پر فرض فرمایا۔ اور ایمان اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ یہ نہیں کہ مسجد میں آئے تو اللہ کا ڈر ہے، یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے ہیں تو اللہ کا ڈر ہے، اپنے دوست احباب میں بیٹھے ہیں تو اللہ کا ڈر ہے۔ جبھی تنہائی آئی، جبھی خلوت آئی، جبھی تنہائی میں گوشہ نشینی اختیار کی، پھر اپنی مرضی، پھر اپنے یارانے، پھر اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، اپنی تمنا ہے، اپنی خواہش ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی پرواہ کوئی نہیں، پھر روزے کی پرواہ کوئی نہیں، پھر ایمان اور تقوی کی پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ جل شانہ کو نہ ایسے روزے دار کی کوئی فکر ہے، نہ ایسے روزے کی کچھ فکر ہے، کوئی فکر نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی ہے، حدیث نمبر 1618 ہے، حضرت ابو ذر غفاری بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، صرف دن کے اجالے میں نہیں، اپنے دوست احباب کی بیٹھک میں، مجلس میں بھی نہیں، بلکہ پیارے پیغمبر نے فرمایا، حیث ما کنتا، جس جگہ پر بھی ہو، آپ کے وجود کے اوپر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ ہر حال میں اللہ سے ڈرنا ہے، کوئی مخصوص گھڑی نہ ہو، کوئی مخصوص وقت نہ ہو، اپنے دوست احباب نہ ہو، ہر وقت ہر جگہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نہ ہو کہ دوستوں احباب میں ڈر ہے، باقی اپنی مرضی ہے، اور وہی فلمیں، وہی ڈرامے، وہی موبائل، وہی واٹس ایپ، وہی فیس بک، وہی یوٹیوب، وہی ڈرامے، وہی گانے، وہی قوالیاں، وہی میوزک، وہی ساز، وہی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ صبح کے وقت سحری کر لی، رات کے وقت افطاری کر لی، کھانے پینے کی چیزوں سے تو اپنے آپ کو بچا لیا، اور دل میں یہ خیال کر لیا روزے کا مقصد یہی ہے کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ نانا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح بخاری ہے، پیارے پیغمبر کی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1903 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به، اور جو بندہ روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جھوٹی بات سے نہیں بچاتا، جھوٹ سے نہیں بچتا، غیبت سے نہیں بچتا، چغلی سے نہیں بچتا، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے نہیں بچتا۔ آپ جا کر کے دیکھیں درزیوں کی دکانوں کے اوپر روزے رکھے ہوئے ہیں، قوالیاں چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں۔ آپ جا کر کے دیکھیں لوگوں کے گھروں میں ٹی وی چل رہے ہیں اور رمضان کی ٹرانسمیشن چل رہی ہے۔ وہ بے غیرت اور بے حیا لوگ جو 11 مہینے میرے اور آپ کی اولادوں اور گھر والوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرنے والے، میرے اور آپ کے گھر والوں کو ایمان کو جڑ سے ختم کرنے والے، میری اور آپ کی نسلوں میں بے حیائی پیدا کرنے والے، وہ 11 مہینے جو میری اور آپ کی اولاد اور تمام امت مسلمہ کو، میرے محترم بھائیوں، جہنم کے گڑھے کے قریب کرنے والے،
جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے سر پر ٹوپیاں آتی ہیں، مصنوعی داڑھی آتی ہے، سر کے اوپر دوپٹے آ جاتے ہیں، وہی میک اپ ہے، وہی ان کے چست لباس ہے، اور بیٹھ کر کے کہتے ہیں اور جن کو افطاری کی دعا نہیں آتی، اور جن کو قنوت کی دعا نہیں آتی، اور جن کو سحری افطاری کے اہتمام کا نہیں پتا، وہ مجھے اور آپ کو دین بتلانے نہیں بلکہ اللہ کی قسم ہمارے روزے اور ہمارے رمضان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، ہمارے ایمان اور نیکیوں کو خراب کرنے کے لیے کبھی سحری کی ٹرانسمیشن ہے، کبھی افطاری کی ٹرانسمیشن ہے، اور کبھی ارطغرل غازی ہے، اور کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر فلمیں ہیں۔ ہم جیسے نوجوان اور نادان مسلمان بڑے پیار سے، محبت سے، شوق سے، دل لگی سے اسے عبادت سمجھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بات میری ہو تو اختلاف کیجئے، کائنات کے امام نے فرمایا، صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 1903 ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، اور جو روزہ رکھ کے بری بات سے نہیں بچتا، اللہ اور اس کی نافرمانی سے نہیں بچتا۔ مجھ سے ایک بندے نے کہا، کہنے لگا جی ارطغرل غازی دیکھنا ثواب کا کام ہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم اگر ثواب کا کام ہے تو مسجد میں لگاؤ، اگر عبادت ہے مسجد میں لگاؤ۔ کہنے لگا جی یہ مذہبی فلمیں رمضان میں دیکھتے ہیں، ٹائم پاس ہو جاتا ہے، نیکی کا کام ہے۔ میں نے کہا اگر نیکی کا کام ہے پھر مسجدوں میں لگاؤ اللہ کے بندو۔ اور کون سی عبادت ہے اور جو مسجد میں حرام ہو سکتی ہے؟ اگر عبادت سمجھتے ہو تو مسجدوں میں بھی LCD لگاؤ۔ کہتا جی اب تو آپ مجھے چھتر پڑوائیں گے، اور میں نے کہا بات چھتروں کی نہیں ہے، اور تجھے دنیا کے چھتروں سے ڈر لگتا ہے، آخرت کے چھتروں سے ڈر نہیں لگتا، اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ من لم یدع قول الزور والعمل به، اللہ کے نبی نے فرمایا کتبے والو، جو بندہ روزہ رکھتا ہے طعام و شراب سے تو بچ جاتا ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، یہ بے حیائی سے نہیں بچتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ایسے بندے کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، أَن يَدَعَ مَطْعَمَهَا وَشَرَابَهَا، ایسا بندہ کھانا پینا چھوڑتا ہے، کھائے پیے موج مستی کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تمہاری بھوک اور پیاس کی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھوک اور پیاس نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو تو وہ نمازی چاہیے جن کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہو، اور جن کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو۔ روزہ کیا ہے؟ امام ابن قیم فرماتے ہیں روزہ صرف پیٹ کی بھوک کا نام نہیں، تمہاری آنکھوں کے حیا کا نام روزہ ہے، تمہاری سماعت کی پاکیزگی کا نام روزہ ہے، تمہاری آنکھوں کے حیا کا نام روزہ ہے، تمہاری زبان کے سچ کا نام روزہ ہے، تمہارے ہاتھوں کا حق کے لیے اٹھ جانا اس کا نام روزہ ہے، تمہارے پاؤں کا اللہ کی عبادت کے لیے جانا اس چیز کا روزہ ہے، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر، خوف اور امت کے لیے محبت اور اخلاص پیدا ہو جائے اس کا نام روزہ ہے، تمہارے ذہنوں میں کائنات کی عوام کے لیے، مخلوق کے لیے تمہارے ذہنوں میں صفائی پیدا ہو جائے اس چیز کا نام روزہ ہے۔ آئیں ذرا توجہ فرمائیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، مسند احمد میں حدیث نمبر 441 ہے، کائنات کے امام نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، اللہ کے نبی نے فرمایا بڑے ایسے روزے دار ہیں، کم من صائم، بڑے ایسے روزے دار ہیں کہ جب وہ روزے کو افطار کرتے ہیں سوائے بھوک کے انہیں ملتا ہی کچھ نہیں، سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا، پیاس کے کچھ نہیں ملتا، لوگوں کے نام کے کچھ نہیں ملتا۔ کم من صائم، اللہ کے نبی نے فرمایا بڑے روزے دار ہیں صرف بھوک کے۔ اور آئیں توجہ فرمائے، صحیح ابن خزامہ ہے، حدیث نمبر 1996 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، آپ نے فرمایا مسلمانوں روزہ اس چیز کا نام نہیں، اپنے آپ کو قیام و طعام سے بچاؤ، شربت سے بچاؤ، اور بوتلوں سے بچاؤ، دودھ سے بچاؤ، چائے سے بچاؤ، اپنے آپ کو روٹی سے، برگر سے، ان چیزوں سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس چیز کا نام روزہ نہیں۔ اللہ کے نبی جی روزہ کس چیز کا
नाम है। आपने फरमाया व इन्नमा सियामु मिनल लग़्व वर्रफ़स, आपने फरमाया रोज़ा तो इस बात का नाम है कि आप अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से बचाएं। ये है रोज़ा, ये है रोज़े का असल मकसद। आए ज़रा तवज्जो फरमाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 हदीस तवज्जो से समात फरमाएं। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की पहली हदीस है, सही बुखारी है, हदीस नंबर 1904 है। अल्लाह के नबी ने फरमाया रोज़ा डाल है। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अस्सियाम जुन्ना, आपने फरमाया रोज़ा डाल है। डाल समझते हैं ना माशाल्लाह। और जब मैदान क़िताल होता है, पुरानी जो जंगें होती थी, जिहाद होते थे, वो दुश्मन के वार को, तीर तलवार नेज़े को रोकने के लिए एक ढाल, एक लोहे की वो बहुत बड़ी चीज़, उससे अपना दिफा किया करते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सियामु जुन्ना, आपने फरमाया रोज़ा डाल है, डाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी किस चीज़ से डाल है? अब प्यारे पैगम्बर वज़ाहत फरमा रहे, आपने फरमाया व इज़ा कान सौमु व इज़ा काम यौमु सौमि अहदिकुम वला यरफुस वला यसखब, आपने फरमाया आप में से जिस किसी का भी रोज़ा हो वो ना बेहयाई करे, ना बेहयाई सुने, ना बेहयाई अपनी जुबान से अदा करे। यरफुस क्या होता है? अभी नौजवान मौजूद हैं, अभी भी बीबियों के साथ चैट चलती होगी है, अभी भी वो लड़कियों के साथ बातें करते होंगे। मुसलमान अल्लाह माफ़ी दे, ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी के चक्कर, ये एकेडमी के चक्कर, ये को एजुकेशन ने हमारी आपकी नस्लों का बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाह की कसम, फला यरफुस क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरह अल बकरा आयत नंबर 187 में बयान फरमाया उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफसु इला निसाइकुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं रमज़ान की रातों में आप रफस कर लिया करो। अल्लाह जी रफस क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपनी बीवियों के साथ खलवत सहिया, ये है रफस, ये है रफस। अल्लाह फरमाते हैं रफस रात को। अब दूसरी बात तवज्जो फरमाए जो मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा, सूरह अल बकरा है, आयत नंबर 197 है। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया अल हज्ज व शुहरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफसा वला फसूका वला जिदाला फिल हज। अल्लाह ताला फरमाते हैं रमज़ान, ये जो हज के अय्याम है ये मालूम है, सबको पता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब हज के अय्याम आए फला रफसा वला फसूका, उस वक़्त भी रफ्सो फसूक ना करो, अपनी बीवियों के करीब ना जाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, मुझे एक बात बताइए, बीवी मर्द के लिए हलाल है कि हराम है? हलाल है ना, तवज्जो फरमाए, कोई बुरी बात नहीं है, मैं आपके सामने एक हकीकत रखने वाला हूँ। बीवी हलाल है कि हराम है? हराम है, उसको देखना हलाल है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन रोज़े की हालत में जब रोज़ा रख लिया उस वक़्त अपनी बीवी के पास जाना जायज़ है? हराम है। कुरान ने मना फरमाया, हदीस ने मना फरमाया। ओ यारो ज़रा गौर तो करो, एक चीज हलाल रोजे की हालत में, वो भी हराम, और जो पहले हराम है वो हलाल किस तरह हो सकती है? सोचने की बात है कि नहीं? सोचने की बात है ना। एक चीज हलाल है रोजे में हराम है, और एक चीज है ही हराम, एक चीज सिरे से ही हराम है, वो किस तरह हलाल हो सकती है? फला यरफुस, अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा काम ना करो। ये जो चैट है, ये जो फिल्म है, ये जो ड्रामे, ये सहरी इफ्तारी के प्रोग्राम, ये बेहया बीबियों को देख के अपने ईमान और रोजे का बेड़ा गर्क करना, प्यारे पैगंबर फरमाते हैं फला यरफुस, ये ना करो, ऐसे काम ना करो। आए तवज्जो फरमाए, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, सही मुस्लिम है, हदीस नंबर 176 है। हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको उन नेक लोगों में, रोजेदारों में शामिल फरमाए जिनके मुंह की बू अल्लाह ताला को जन्नत की कस्तूरी से भी ज्यादा महबूब है। अल्लाह ताला हमें ऐसा रोजेदार बनाए जिसको 2 इनाम अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक इफ्तारी के वक़्त, एक जब क़ियामत का दिन आएगा
اللہ تعالیٰ نور کے پردے ہٹا کر اپنا دیدار کروائیں گے۔ اور روزے دار کی شان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا روزے دار کو ایک دن میں ایک مرتبہ نہیں، صبح و شام اللہ اپنا دیدار کروائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف کر دی جائیں، یہ حدیث کا خلاصہ ہے، خلاصہ۔ آپ نے فرمایا ساری نعمتیں ایک طرف کر دی جائیں، اللہ کا دیدار اتنا بہترین اور اعلیٰ ہے، یہ جنت کی ساری نعمتیں مل کے بھی اللہ کے دیدار کا مقابلہ کر سکتی نہیں۔ تو یہ دیدار ملے گا کہ نہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ دیدار چاہیے، حدیث سنیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال اللہ عز و جل، کون فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قال اللہ عز و جل الا الصوم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو روزہ ہے، روزہ فإنہ لی وأنا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کا صلہ دوں گا۔ اللہ جی ہر کسی کو ملے گا؟ ایک تو روزے دار ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، کانوں کی حفاظت کرتا ہے، ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یا اللہ جی یہ کیسا روزے دار ہے، وہ اس نے کھانے پینے سے تو اپنے آپ کو بچا لیا لیکن باقی معاملات سے بچاتا نہیں ہے۔ یا اللہ کچھ ایسی بیویاں ہیں جو روزہ رکھتی ہیں، با پردہ رہتی ہیں، صوم و صلات کی پابندی کرتی ہیں، ذکر اذکار کرتی ہیں اور پردے کا خصوصی اہتمام کرتی ہیں۔ یا اللہ وہ نماز بھی پڑھتی ہیں سارے، اور بعض بیویاں ایسی ہیں وہ روزہ بھی رکھتی ہیں، ویسے ہی بے پردگی چل رہی ہے۔ یا اللہ یہ اجر و ثواب سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ سب کے لیے نہیں ہے، صرف ان کے لیے یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، یہ ان کے لیے اور جنہوں نے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو بے حیائی اور بری باتوں سے بچایا، اپنے آپ کو بے حیائی اور بری باتوں سے بچایا۔ ہر کسی کو یہ مقام یہ مرتبہ نہیں ملے گا، یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بیدار ہو کے سنیں، جاگ کے سنیں، توجہ سے یہ تحفہ لے کر کے جائیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4245 ہے، اور صحیح سلسلہ احادیث صحیحہ میں حدیث نمبر 505 ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةِ بَيْضًا، اللہ کے نبی نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ، میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے، مجھے علم عطا کیا گیا، میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہیں جب وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئیں گے ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کی طرح چمکدار ہوں گی۔ سمجھ لگ رہی ہے بھائیو؟ توجہ فرمائے، یہ حدیث ہے، بات میری ہو تو اختلاف کیجئے، حدیث حدیث حدیث۔ توجہ، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ، مجھے علم دیا گیا، مجھے پتا ہے قیامت کے دن آئیں گے، ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کی طرح بڑی بڑی، بیضاً چمکدار چمکدار، دور سے وہ نیکیاں نظر آئیں گی۔ آپ نے فرمایا لیکن ہوگا کیا؟ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو خاک کے ذرات بنا کے ضائع کر دیں گے، راکھ کے ذرات بنا کے ضائع کر دیں گے۔ حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں صفلہم لنا جلیہم لنا اللہ نکون منہم ونحن نعلم، اللہ کے نبی مجھے تو بتائیں وہ کون سے لوگ ہیں، ان کی کون سی بری خصلتیں ہیں، کہیں ایسے نہ ہو میں ندانی میں ان جیسے اعمال کر بیٹھوں، اللہ تعالیٰ میری نیکیاں بھی ضائع کر دیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگلا حدیث کا ٹکڑا بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، آپ نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہی ہوں گے، وہ تمہارے بھائی ہوں گے۔ آج ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟
ہمیں صحابہ سے بڑا پیار ہے، ہم صحابہ پر اپنی جان قربان کر دیں گے، ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ یا اللہ ہمیں دنیا آخرت میں صحابہ کا ساتھ عطا فرما۔ صحابہ 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 نعرے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی صحابہ سے پیار کرنے والے، ہم صحابہ کے روحانی بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من جلداتکم، وہ تمہاری نسلوں میں سے ہوں گے، تمہارے بھائی دعویٰ کرنے والے تمہاری نسلوں میں سے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح راتوں کو تم اٹھ کے عبادتیں کرتے ہو وہ بھی عبادتیں کرتے ہوں گے، جس طرح تم قیام اللیل کرتے ہو وہ بھی کرتے ہوں گے، جس طرح تم استغفار کرتے ہو وہ بھی کرتے ہوں گے، وہ بھی راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، لیکن جب ہی وہ تنہائی میں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ تنہائی میں۔ کہاں جائیں گے؟ تنہائی میں، خلوت میں، اور لوگوں سے تھوڑا سا پاسے ہو جائیں گے، اولے ہو جائیں گے، لوگوں سے چھپ جائیں گے، لوگوں سے سائیڈ میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا خلو بمحارم اللہ، جب وہ لوگوں سے علیحدہ ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی حرمت کو پامال کریں گے، شیطان سے یرانے لگائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انتہکوگا، ان کی خلوت اچھی نہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع کر کے ان کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ آج غور کیا جائے مسلمانوں، آج ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانکے۔ آج لوگ اللہ کی قسم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں تنہائیاں پاک نہیں ہیں، تنہائی پاک نہیں ہے، تنہائی جو ہے وہ پاک نہیں، بڑی بڑی مثالیں دینے والے، کہ میں مختصر یہ بات کرتا ہوں۔ خدا را آج کے مسلمان کو اپنے روزے کی فکر کرنی چاہیے۔ آخر میں ایک بات بتاؤں، قربان جائیں جناب صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی تنہائیاں بھی پاک تھی، ان کی جلوت بھی پاک تھی، ان کی خلوت بھی پاک تھی۔ آج مسلمان کو غزلیں یاد ہیں اور فلموں کی سٹوریاں یاد ہیں، شعر و شاعری یاد ہے، ہر چیز یاد ہے، اگر یاد نہیں تو اسے وطر کی دعا یاد نہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وطروں کی دعا یاد نہیں اور جنازے کی دعا یاد نہیں۔ کیا کریں جی؟ تنہائی ہے، ہم کہتے ہیں تنہائی تو ہے، تنہائی میں کچھ بندے کے پتر والا کام تو کر لو۔ اب یہ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ ایک ہی حدیث کافی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بناتے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل صحیح حدیث ہے۔ امیر المومنین ہے، رات کا وقت ہے، تنہائی کا وقت ہے، جب آپ امیر المومنین بنے ہیں رات خلوت میں باہر نکل جایا کرتے کہ کوئی مسافر مل جائے گا، کوئی بھوکا پیاسا بھٹکا ہوا مل جائے گا، کوئی فقیر مل جائے گا، میں عمر فاروق چھپ کر کے اس کی خدمت کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے جنت عطا کر دے گا۔ آپ گئے تنہائی میں، ایک گھر کے پاس سے گزرے تو ایک بی بی ہے وہ رو رہی ہے، بوڑھی سی آواز ہے، بچے بھی رو رہے ہیں، اماں کھانا دو کھانا دو۔ اماں کہتی ہے بیٹا ابھی بنا رہی ہوں، میں ابھی کھانا دوں گی۔ حضرت عمر فاروق نے دیوار سے کان لگایا، 2 منٹ گزرے، 3 منٹ گزرے، 5 منٹ گزرے، ہنڈیا میں اسی طرح چمچ چلتا، آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق بڑے پریشان ہوئے، ہلکی سی دستک دی، اماں باہر نکلی، کہتے ہیں اماں اتنی دیر ہو گئی ہے بچوں کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ مجھے لگتا ہے بچے رو رو کے سو گئے۔ اماں کہتی ہے بیٹا کیا بتلاؤں، یہ میرے یتیم پوتے ہیں، باپ کوئی نہیں، بڑا کوئی نہیں، کمانے والا کوئی نہیں، 5-6 دن ہو گئے ہیں کھانے کے لیے ملا کچھ نہیں، اب میں کیسے مزدوری کروں، ہڈیوں میں جان نہیں ہے، صرف یہ میں نے برتن کے اندر پتھر ڈالے تھے، بچوں کو دلاسا دے کر کے میں سلا رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہتے ہیں اماں مجھے یہ تو بتلا، اور تیری اس حالت کے بارے میں امیر المومنین کو پتا ہے؟ اماں جلال میں آئی، کہتی ہے وہ امیر المومنین ہی کیا ہے جسے اپنی رعایا کے بارے میں پتا نہ ہو۔ دوسری بات نہیں سنی، دوڑ لگائی، بیت المال میں گئے، آٹے کی بوری کچھ جو کچھ چیزیں اپنے کندھے پہ اٹھائے، دوڑ لگا کے آئے، ساتھ غلام ہے،
کہتا ہے امیر المومنین مجھے اٹھانے دیجئے، میں لے کر کے جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اٹھا لے، لیکن مجھے اس بات کے بارے میں بتا، اگر تو آخرت میں میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے پھر یہ بوجھ اٹھا لے۔ غلام کہتا ہے میں آخرت میں آپ کا بوجھ اٹھا سکتا نہیں۔ فرماتے ہیں جب آخرت میں نہیں اٹھا سکتا یہ بوجھ بھی مجھے خود اٹھانے دے۔ گئے اس کے گھر میں، کھانا خود تیار کیا، پکایا، بچوں کو کھلایا، اماں کو کھلایا۔ جب بچے سو گئے تو اماں کے پاس مؤدب بن کے کھڑے ہو کہتے اماں ایک میری بات مان لے۔ اماں کہتی ہے بیٹا تو جو کہے گا میں مانوں گی، تو نے میرے یتیم بچوں کو کھانا جو کھلایا ہے۔ اماں بس ایک مرتبہ تو امیر المومنین کے دربار میں ضرور جانا۔ کہتی ہے بیٹا ٹھیک ہے۔ صبح کا وقت ہوا، وہ اماں امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے دربار میں آئی۔ حضرت عمر فاروق اپنی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے پاس کتاب پڑھی عبد الرحمن رحمانی ایام خلافت راشدہ پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق اپنی کرسی سے اترے اور اپنی کرسی پر اماں کو بٹھایا، خود اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ بیٹا تو امیر المومنین ہے؟ آپ نے فرمایا اماں میں ہی ہوں، لیکن اب کوئی بات نہیں کرنا۔ اماں کیا چاہیے تو لے لے، جو چاہتی ہے لے لے۔ کہتی ہے بیٹا میں تجھ سے راضی۔ کہتے ہیں نہیں نہیں اماں، یہ رات والا گلہ اور شکوہ میں عمر فاروق کو دے دے، اس کے بدلے میری ساری دولت اور خزانے لے لے۔ اماں کہتی بیٹا میں نے ایسے معاف نہیں۔ اپنے مکتوب کو بلایا، مکتوب کو بلا کے کہتے ہیں کہ مکتوب یہ لکھ سب کچھ۔ اماں کا گلہ شکوہ لکھا، اماں نے اوپر سائن کیے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے عمر فاروق کو معاف کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق وصیت میں لکھتے ہیں جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ جو کتابچہ یہ خط ہے میری قبر میں رکھ دینا، اگر اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا میں عرض کروں گا یا اللہ یہ دیکھ اماں نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ ان کی تو تنہائیاں ایسی تھیں، ان کی تو تنہائیاں اتنی پاک تھی میرے بھائیوں۔ آئیں ہم بھی اپنی تنہائیاں پاک کریں، ہم اللہ سے رو رو کے دعائیں کریں یا اللہ یہ جو پیچھے 6-7 دن گزر گئے بڑی کمی کوتاہی ہو گئی، ہمیں معاف فرما یا اللہ، ہمیں درگزر فرما۔ یہ میں جوش خطابت میں اللہ قسم بات نہیں کر رہا، دل سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ سے رو رو کے دعائیں کریں یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ یہ مہینہ ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا سبب بنے، کہیں بدبختی کا سبب نہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اللہ درگزر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میرے محترم بھائیو، ایک ہمارے بڑے ہی اچھے ساتھی ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے تمام اہل خانہ، دوست احباب، بھائیوں پر، عزیزوں پر اللہ تعالیٰ ہزارہا رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ انہوں نے الحمدللہ اپنے والدین اور ان کے 2 بھائی فوت ہو چکے ہیں، ان کے اصال ثواب کے لیے 1 لاکھ روپیہ مسجد کی خدمت کی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین، ان کے بھائیوں سمیت جتنے بھی عزیز و اقربا ان کے فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے، تمام کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمام کی قبروں کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے منور فرمائے۔ جتنے بھی میرے دوست، میرے بھائی، میرے عزیز بیٹھے ہیں
ہمارے ان بھائی سمیت ان کے جو عزیز فوت ہوئے ہیں، اگر ہم میں سے بھی کسی کا فوت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے، تمام کی قبروں کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے منور فرمائے، تمام کی قبروں کو اللہ تعالیٰ روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، تمام کی قبروں کو اللہ تعالیٰ حد نظر تک وسیع و عریض فرمائے، تمام کو اللہ تعالیٰ قبر میں امن اور سکون عطا فرمائے، قبروں کو اللہ تعالیٰ روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، اللہ تعالیٰ قبر میں جنت کا بستر بچھائے، جنت کی کھڑکی کھلوائے، اللہ تعالیٰ قبروں کو ان کے لیے جنت کا باغ اور باغیچہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اسی طرح حافظ طلحہ صاحب ہیں، ان کے والد صاحب ہسپتال میں داخل ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور ہمارے اور بھی ساتھی ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، تو مریضوں کے لیے بھی خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مریضوں کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کے بدلے ان مریضوں کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کو مریضوں کے لیے گناہوں کا کفارہ بنائے، دراجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ مریضوں کو حالت مرض میں صبر کی توفیق عطا فرمائے، یہ صبر کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔